اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ آئیے دن پہلی بڑی افسوسناک خبر اسے قرار دیا جا رہا ہے جو اتر پردیش سے آ رہی ہے۔ ویسے بھی اتر پردیش سے جب سے یوگی آدتیہ ناتھ بیٹھا ہے، افسوسناک خبریں ہی آتی ہے اور دھرم کو لے کر ہی بالکل تشویش میں، فکر میں ڈالنے والی خبریں آتی ہے۔ لیکن ابھی جو خبر آ رہی ہے تھوڑی سی بہت زیادہ چنتا جنک خبر اسے مانا جا رہا ہے کہ اتر پردیش میں اسکول یونیفارم کے ساتھ حجاب اور اسکارف پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ جی ہاں، حجاب اور اسکارف پر اسکول یونیفارم میں آپ حجاب نہیں پہنیں گے اور اسکارف بھی نہیں لگائیں گے، پابندی لگا دی گئی۔ اور یہ فیصلہ کس نے کیا؟ فیصلہ سنایا الہ آباد ہائی کورٹ نے فیصلے میں کہا کہ اسلام میں اسکارف یا حجاب لازمی جزء یعنی کمپلسری نہیں ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ کہہ رہا ہے صاحب۔ اور ایک مسلم طالبہ نے، ایک چھاترہ نے کورٹ میں درخواست دی تھی کہ مجھے اسکارف پہننے کی، حجاب پہننے کی اجازت دی جائے، تو اس مسلم طالبہ کی درخواست کو کورٹ نے مسترد کر دیا، یعنی رد کر دیا، نکار دیا، اور یہ کہہ دیا کہ حجاب یا اسکارف اسلام کا کمپلسری پارٹ نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ اس لیے یو پی میں اسکول یونیفارم کے ساتھ حجاب اور اسکارف پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ اس وجہ سے الہ آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے بعد مذہبی اور سیاسی دونوں حلقوں میں بہت زیادہ گہری تشویش ہے اور فکر کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ریاست بہار کی راجدھانی پٹنہ سے ہمارے رپورٹر ذیشان الہی نے بتایا کہ پٹنہ میں پولیس اور چھاتروں اور پولیس اور طلبہ کے درمیان تصادم ہو گیا، بھڑت ہو گئی، جھڑپ ہو گئی۔ بچے جو ہے یعنی پڑھنے لکھنے والے بیٹے بیٹیاں، آپ جانتے ہیں کہ پورے ملک میں آندولن ہو رہا ہے اور مودی سرکار پر یوں سمجھے کہ لاکھوں طلبہ تھوک رہے ہیں۔ ان کی زندگیوں سے جو سرکار نے کھیلا، پیپر لیک کا معاملہ جو رکنے نہیں پا رہا ہے، اس کو لے کر پورے ملک میں اب مودی سرکار پر تھوکا جا رہا ہے اور مودی سرکار بچوں کو دبانے کچلنے کے لیے ناپاک سازشیں کر رہی ہے۔ تو پٹنہ میں بھی پولیس اور بچوں میں یعنی پڑھنے لکھنے والے چھاتر چھاتراؤں میں جھڑپ ہو گئی، کیونکہ یہ اسٹوڈنٹس سی ایم وزیر اعلیٰ ہاؤس کی جانب مارچ کر رہے تھے۔ ان کو روکنے کی کوشش کی گئی، جس کی وجہ سے پھر پولیس اور بچوں کی جھڑپ ہوئی۔ پولیس نے لاٹھی چارج بھی کیا اور واٹر کینن کا استعمال بھی کیا۔ ایکچوئل میں جیسے جنتر منتر پر بچوں کو لاٹھی چارج کے ساتھ میں پہلے ڈزن کی بھی خبریں آئی ہے، ان تمام چیزوں کو لے کر باقاعدہ راہل گاندھی نے زبردست انداز میں آواز اٹھائی اور چھاتروں کی گونج کے عنوان سے راہل گاندھی پورے ملک میں لاکھوں اسٹوڈنٹس، یوا ان کے ساتھ جڑ رہے ہیں، تو بی جے پی بوکھلا رہی ہے۔ بڑی خبر آ رہی ہے، جہاں بھارت میں بھی جو جادو یونیورسٹی ہے کولکتہ مغربی بنگال، وہاں سے یہ خبر آ رہی ہے کہ جادو یونیورسٹی کی دیواروں پر فری فلسطین، فلسطین کو آزاد کرو کے نعرے جادو یونیورسٹی کی دیواروں پر لکھے دکھائی دیے۔ جی ہاں، یعنی یہ ایک خوشی کی بات بھی اسے کہا جا سکتا ہے۔
کہ اب فلسطین کے مظلوموں کی آواز باقاعدہ بھارت میں بھی بڑے پیمانے پر اٹھ رہی ہے، مظلوموں کے سمرتھن میں اور ظالموں کے خلاف آواز اٹھ رہی ہے۔ تو یہ کولکتہ مغربی بنگال سے خبر آ رہی کہ جادو یونیورسٹی کی دیواروں پر فری فلسطین، فلسطین کو آزاد کرو، ایسے نعرے دکھائی دیے اور کمیونسٹ پارٹی زندہ باد کے نعرے بھی دکھائی دیے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ بنگال میں آپ نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے ناپاک طریقے سے بی جے پی نے الیکشن جیتا ہے۔ اب بی جے پی کے جو مکھیہ منتری ہے بنگال کے، وہ جادو یونیورسٹی کی دیواروں پر ایسے نعرے دیکھ کر جب ان کو خبر لگی تو بوکھلا گئے، تلملا گئے اور اسے بھارت مخالف مہم قرار دیا۔ یعنی اگر کوئی مظلوموں کی آواز اٹھائے، یہ تو فلسطین والے ہیں فلسطین کے لیے، لیکن اگر کوئی بھارت میں بھی مظلوموں کی بات کرے تو پھر وہ اینٹی نیشنل ہو جاتا ہے، وہ آتنکی ہو جاتا ہے، وہ بھارت کا مخالف ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر بھارتیہ جنتا پارٹی اور نریندر مودی امت شاہ کے خلاف بھی آپ بولے تو آپ اینٹی نیشنل ہو جاتے ہیں۔ نئی دہلی سے بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، بی جے پی کے دفتر پر اور خاص طور سے امت شاہ کی رہائش گاہ کے قریب بی جے پی کے دفتر پر کانگریس کی یوتھ ونگ، جوانوں کی ونگ نے زوردار احتجاج آندولن کیا، اور کانگریس کی یوتھ ونگ کے آندولن کا مدعا تھا طلباء پر، چھاتروں پر، پڑھنے لکھنے والی بیٹیوں پر جو تشدد کیا جا رہا ہے، اور جو جنتر منتر پر پیلٹ گن استعمال ہوئی ہے، لاٹھی چارج ہوئی ہے، لڑکیوں کے ساتھ سیکسول ہریسمنٹ کے واقعات ہوئے، ان تمام چیزوں کو لے کر یوتھ کانگریس نے بی جے پی کے دفتر پر زوردار احتجاج آندولن کیا، اور انہوں نے نعرہ لگایا کہ امت شاہ استعفیٰ دو، امت شاہ استعفیٰ دو، امت شاہ ریزائن کرو۔ ایسے نعروں سے بی جے پی کا دفتر گونج اٹھا۔ کانگریس یوتھ اس ونگ کو لوگ سلام پیش کر رہے ہیں، اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی پردھان کا استعفیٰ تو ہو گیا ایجوکیشن منسٹر کا، لیکن اصل مجرم تو امت شاہ ہے۔ امت شاہ کے اشارے کے بغیر پولیس کبھی بھی لاٹھی چارج یا پیلٹ گن استعمال نہیں کر سکتی، تو اصل تو امت شاہ اس جرم کے شکار ہے۔ تو لوگوں کا بھی کہنا ہے کہ یوتھ کانگریس کا اور کاکروچ جنتا پارٹی کا ڈیمانڈ یہ صحیح ہے کہ امت شاہ کا استعفیٰ ہونا چاہیے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، جہاں ریاست مہاراشٹر میں آپ جانتے ہیں آج سے 8 دن پہلے ہم نے ایک خبر بتائی تھی کہ مہاراشٹر سرکار نے تبدیلی مذہب مخالف قانون، یہ بل، یہ قانون بنا لیا۔ اور کیسے قانون بن رہے ہیں، کیسے پاس ہو رہے ہیں اسمبلیوں میں اور پارلیمنٹ میں، کیسے ہر درمی تاناشاہی اور ہٹلرانہ انداز چل رہا ہے، وہ سب جانتے ہیں۔ اب مہاراشٹر میں یہ قانون بن گیا، تبدیلی مذہب مخالف قانون، اور اس قانون کا نشانہ کون بنیں گے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، صرف جو لو جہاد جسے کہا جاتا ہے، یعنی اگر کوئی ہندو لڑکی مسلمان بن کر اپنی مرضی سے کسی مسلمان سے شادی کرتی ہے تو جناب پھر یہ قانون بڑے زور شور سے مسلمان کے وروਧ میں کام کرے گا۔ لیکن اگر ہم نے سینکڑوں ایسے قصے دیکھ لیے بھارت میں کہ اگر کوئی مسلمان لڑکی پاکستان سے بھاگ کر گھسپیٹ کر کے آ جاتی ہے لیکن مسلمان ہے اور ہندو کی زندگی میں آتی ہے تو پھر جناب وہ شاہی مہمان بن جاتی ہے، اس کا سواگت، استقبال، مٹھائی، ہار، مالا سب ہوتی ہے۔ تو یہ دوگلا پن، یہ غداری ملک میں چل رہی ہے۔ اب اگر وہ قانون ہے تو پھر دونوں پر سخت قانون۔ کوئی مندر میں جا کر بھی اگر کوئی کسی مسلمان لڑکی کو تبدیلی کرواتا ہے تو پھر اس مندر کے پجاری اور کروانے والے تمام لوگوں پر کڑی کارروائی ہونا چاہیے، مگر ایسا نہیں ہوگا۔ صرف عیسائی، کرسچن اور مسلمان، ان پر اس کا زور زیادہ چلے گا۔ لیکن چلو خیر، اس سے پہلے یہ خبر آ رہی ہے کہ یہ جو قانون حکومت نے لائی ہے اس کے خلاف بڑی اچھی خبر آ رہی ہے کہ سول سوسائٹی، عام آدمی، مسلمان نہیں، ہندو بھی، سول سوسائٹی، اچھے پڑھے لکھے لوگ، انہوں نے بھی اس قانون کے خلاف احتجاج آندولن کیا، اور تشار گاندھی سمیت سماجی کارکنوں نے اس قانون کو واپس لینے یا پھر اس کو نافذ کرنے سے روکنے کا مطالبہ اور ڈیمانڈ کیا ہے۔ سول سوسائٹی یعنی خود ہندو بھائیوں نے بھی اس قانون کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ ناظرین،
ممبئی کے میرا روڈ سے ایک دردناک خبر آ رہی ہے. جی ہاں, ممبئی کے میرا روڈ میں ایک سیمنٹ مکسر ٹرک, وہ جو سیمنٹ ملاتا ہے, بڑی مشین ہوتی ہے, اس کا ٹرک نے ایک 14 سال کے بچے کو, لڑکے کو کچل دیا. والد کے ساتھ یہ 2 پہیہ گاڑی یعنی اسکوٹر پر گھر لوٹ رہا تھا, اسی وقت یہ حادثہ یہ ہوا. لڑکے کی تو جگہ پر ہی, موقع پر ہی موت ہو گئی, بچے نے دم توڑ دیا. اس خبر کو میرا دکھانے کا مقصد ایک ہی ہے. ایکچوئل میں یہ بڑی بڑی گاڑیاں, مکسر اور خاص طور سے ڈمپر اور جو بلڈروں کے ٹرک ہوتے ہیں جو ریتی وغیرہ لے جاتے ہیں, ریت کے ٹرک تو اکثر رات میں چوری سے جو ریت لے جاتے ہیں وہ بہت تیزی سے چلاتے ہیں. ٹریکٹر والے, ٹرک والے, ریتی والے, یہ سب 2 نمبر ہی ہوتے ہیں. یہ سب بلیک کرتے ہیں ریتی کے. تو یہ تمام لوگ جو ہے نا, ان کے مالک بڑے بڑے کروڑ پتی لوگ ہوتے ہیں. اس لیے یہ لوگ بالکل بنداس چلتے ہیں اور کسی کی بھی زندگی سے کھیلتے ہیں, اور ان پر کوئی کارروائی اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ بڑے بڑے مالک ان کے ہوتے ہیں جو لے دے کر. ہمارے بھارت میں بہت اچھا سسٹم ہے, پولیس والے بڑے سے بڑے قاتل کو لے دے کر چھوڑ دیتے ہیں یا کیس کو ڈھیلا کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ جرم رک نہیں پا رہا ہے. تو میرا روڈ میں سیمنٹ مکسر ٹرک نے ایک 14 سال کے لڑکے کو کچل دیا, بچے کی جگہ پر ہی موت ہو گئی. خبر کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں پر کڑی کارروائیاں ہونی چاہیے. ناظرین, آج کی خبروں میں, کیونکہ میرے بھی آج 2-3 پروگرام ہیں اس لیے میں نکل رہا ہوں, تو آج نیشنل اور انٹرنیشنل دونوں ایک ساتھ بول دیتا ہوں. 6-7 خبریں نیشنل اور 3 یا 4 اہم خبریں انٹرنیشنل. خیر, تو بڑی خبر اس وقت, انٹرنیشنل خبر بڑی یہ آ رہی ہے کہ ایران اور امریکہ جنگ. آپ جانتے ہیں کہ بڑی خطرناک جنگ چلی, دنیا میں تباہی مچی اور سمندروں میں جو بارود ٹنوں سے بمباری ہوئی ہے, اس نے بہت کچھ تباہی مچائی ہے. اب اس جنگ کی وجہ سے تباہی تو مچی ہے, پوری دنیا کا نقصان ہوا ہے, لیکن اس جنگ کی وجہ سے ایک بڑی خبر یہ آ رہی ہے چونکانے والی کہ ایران اور امریکہ کی اس جنگ میں ٹرمپ یعنی امریکی پریزیڈنٹ ٹرمپ, ان کی مقبولیت میں, ان کی پبلسٹی میں زبردست زوال آیا ہے, یعنی گراوٹ ہوئی ہے. ایسی خبر آج باقاعدہ فرنٹ پیج پر لگی ہوئی ہے کہ ایران اور امریکہ کی جو جنگ ہوئی ہے اس کی وجہ سے ٹرمپ کی جو مقبولیت تھی, جو گراف بہت اونچا تھا اور اسے بڑا سپر پاور مانا جا رہا تھا, لیکن ایران اور امریکہ کی جنگ نے ٹرمپ کی مقبولیت میں زبردست زوال اور گراوٹ لایا ہے. ناظرین, بڑی خبر اس وقت ریاست آسام کی مناسبت سے آ رہی ہے. جی ہاں, آپ جانتے ہیں کہ ریاست آسام میں باڑھ کی کیفیت بڑی خطرناک انداز میں رہی. باڑھ نے 10 لوگوں کی جان بھی لے لی اور تقریباً یوں سمجھے کہ ہزاروں زندگیوں کو متاثر کر دیا. کئی گاؤں کے گاؤں یوں سمجھے کہ ختم ہو گئے. ایسے موقع پر جمعیت علماء ہند جو ہر وقت اللہ کے بندوں کی ذات اور دھرم دیکھے بغیر خدمت کرتی ہے, آگے بڑھتی ہے. جمعیت علماء کے راشٹریہ ادھیکش حضرت مولانا ارشد مدنی, آپ جانتے ہیں کہ جب آسام میں مسلمانوں کے خلاف مہم چلائی جا رہی تھی اس وقت آسام میں باقاعدہ NRC, CAA, SIR کو لے کر جمعیت علماء نے زبردست کام کیا. اور پھر اس آسام میں یہ بھی ہوا کہ کبھی ارشد مدنی کے پتلے جلائے جاتے تھے, نظر آتش کیا جاتا تھا, لیکن جمعیت علماء کی یہ سیلاب متاثرین کی مدد کا نتیجہ یہ ہوا. اس مہم کی قابل توجہ حقیقت یہ رہی جب جمعیت علماء نے وہاں پر سیلاب متاثرین کی ذات اور دھرم دیکھے بغیر جب خدمت کی تو حال یہ ہوا کہ سیلاب متاثرین میں امداد حاصل کرنے والے جن کو مدد دی گئی جمعیت کے لاکھوں کروڑوں روپئے, اس میں 95% یعنی 95% غیر مسلم خاندان ہیں جن کو جمعیت علماء نے مدد کی. اب جہاں کبھی مخالفت میں ارشد مدنی کے پتلے نظر آتش کیے جاتے تھے, آج وہیں سیلاب متاثرین کی بلا تفریق و مذہب و ملت آباد کاری میں جمعیت علماء ہند پیش ہے. اور وہاں کے اب لوگوں کو, ہندو بھائیوں کو بھی خاص طور سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ مولانا ارشد مدنی جن کی پریکٹیکل لائف, عملی زندگی نفرت نہیں محبت سے عبارت ہے, محبت ہی محبت ہے. جمعیت علماء ذات اور دھرم نہیں دیکھتی,
آفت اور مصیبت جب اللہ کے بندوں پر کسی بھی شکل کی زمینی آسمانی ہو تو سب سے پہلے جمعیت علماء میدان میں اترتی ہے. تو آسم میں بھی جمعیت علماء نے جس طریقے سے ابھی مدد کی ہے اس میں 95% غیر مسلم بھائی ہے. اور آج آسام میں ہر جگہ ارشد مدنی کا جھنڈا، جمعیت علماء کی خدمات کا جھنڈا گڑ رہا ہے، گڑ چکا ہے. الحمدللہ ہم دعائیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ مولانا کا سایہ تادیر امت کے سروں پر، ہمارے سروں پر اللہ تادیر قائم رکھے. اور مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں ارشد مدنی کا اور جمعیت کا ادنا سا خادم ہوں. چلیے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جمعیت علماء نے ابھی فی الحال آسام میں کتنی امداد کی. کتنی؟ الحمدللہ 2,25,00,000 روپے کی وسیع امدادی مہم جمعیت علماء نے وہاں پر باز آباد کاری مہم چلائی ہے. اور آدھار کارڈ اور بینک اکاؤنٹس کی تصدیق کر کے رقم براہ راست ڈائریکٹ متاثرین کے پیڑت پریواروں کے اکاؤنٹس میں بھیجی ہے. جمعیت علماء کے قائد محترم مولانا ارشد مدنی کی خصوصی ہدایت یعنی ان کے آدیش اور ان کی سرپرستی میں چھتر چھایا میں صدر جمعیت علماء آسام مولانا مشتاق صاحب کی نگرانی میں وہاں یعنی آسام کے تباہ کن سیلاب سے متاثر ہونے والے ہزاروں افراد اور خاندانوں کی امداد کا سلسلہ جاری ہے. ناظرین ایسی ایک بڑی خبر پڑوسی ملک بنگلہ دیش کی آ رہی ہے. جی ہاں، بنگلہ دیش کا ایک شخص جو یوں سمجھیے کہ اپنی 2 ویلر پر کاروبار کرتا تھا، چھوٹا موٹا سامان بیچتا تھا، ایک ایسا شخص، لیکن اس کا ایک بچہ حافظ قرآن بنا اور پھر اس نے قرآن کی تلاوت کا فن جسے فن تجوید کہا جاتا ہے اور فن قرأت کہا جاتا ہے اور پھر اس فن کے سیکھنے والے کو ہم قاری کہتے ہیں. تو بنگلہ دیش کے اس مزدور شخص کے بیٹے نے تجوید کے فن میں مہارت حاصل کی اور پھر سعودی عرب میں جو آل ورلڈ عالمی مقابلہ قرأت ہوا، تقریباً یوں سمجھیے کہ 123 یا 27 ملکوں نے اس عالمی قرأت کے مقابلے میں حصہ لیا. اور اب اسی بنگلہ دیش کے ایک غریب پریوار کا بیٹا وہاں پہنچا. وہاں جانے کے لیے اس کے پاس کرائے کی رقم بھی نہیں تھی. اس کے باپ نے ویزا خریدا اور اپنی وہ 2 پہیہ گاڑی جس پر وہ پورا کاروبار کرتا تھا، گھر کا خرچ چلاتا تھا، اس کو بھیج دیا اور ٹکٹ کا انتظام کیا اور پھر اپنے اس بچے کو سعودی عرب کے اس مقابلے میں شامل کیا. اور اب خبریں آ رہی ہے، آج سے 3 دن پہلے خبر آئی، میں اس کو بھول گیا تھا لیکن آج سے 3 دن پہلے خبر آئی کہ اس بچے نے وہاں پر عالمی مسابقہ قرأت، عالمی آل ورلڈ کمپٹیشن آف تجوید قرأت قرآن میں نمبر حاصل کیا اور اللہ نے قرآن کی برکت سے پوری زندگی بدل دی. پوری زندگی بدل دی. تقریباً بتایا جا رہا ہے کہ 2 کروڑ کے قریب تو اس کو وہاں انعام ملا. پھر بنگلہ دیش کی سرکار نے بھی اسے 1 کروڑ کے قریب انعام دیا اور اپنے یہاں سرکاری نوکری دیتے ہوئے جو سرکاری ریڈیو اسٹیشن ہوتا ہے وہاں پر اس بچے کو جب پروگرام شروع ہوتا ہے ریڈیو پر، اس پروگرام سے شروع میں اللہ کے کلام کی تلاوت کے لیے باقاعدہ سرکاری جاب گورنمنٹ سروس پر دے دی ہے. تو ایسا ہوتا ہے، قرآن زندگی دنیا بھی بدل دیتا ہے اور آخرت کا سامان بھی کر دیتا ہے. قرآن کی تعلیم میں بڑی برکت ہے، اس لیے عالم اور حافظ اور قاری اور مفتی یہ دینی علوم حاصل کرنے والوں کو آپ کبھی بھی کمتر نہ سمجھے. آخری بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، ایک بے گناہ مسلم نوجوان جس کو پھنسایا گیا، ایسے سینکڑوں ہزاروں مسلم نوجوانوں کو جیل کے سلاخوں میں ناجائز جھوٹے مقدمات الزامات لگا کر ان کو جیل کے سلاخوں میں ڈوز دیا گیا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ جمعیت علماء ایسے ہی بے قصور جوانوں کو قانونی امداد دیتی ہے، جمہوری طریقے سے
संवैधानिक तरीके से उनके केसेस लड़ती है और कई जवानों को फांसी के फंदे से बचाने का काम भी रब्बुल आलमीन ने जमीयत उलमा के सिपाहियों के ज़रिए से और जमीयत के नेटवर्क के ज़रिए से लिया है। तो अभी एक बेगुनाह मुस्लिम नौजवान, जी हाँ, शाकिर अंसारी, दिल्ली हुकूमत ने जब ये डिस्चार्ज हो गया, दिल्ली हाई कोर्ट ने दहशतगर्दी के इल्ज़ाम से इसको डिस्चार्ज कर दिया। तो शाकिर अंसारी के खिलाफ दिल्ली हुकूमत ने बाकायदा कोर्ट में अर्जी दाखिल की। जी हाँ, बेगुनाह मुस्लिम नौजवान के खिलाफ अपील की, लेकिन हुकूमत को मुंह की खानी पड़ी, दिल्ली सरकार को मुंह की खानी पड़ी, जूता पड़ा। जी, इस्तिगासा को अपनी अर्जी वापस लेने पर मजबूर होना पड़ा। जमीयत उलमा हिंद की एक और कानूनी ये बड़ी कामयाबी मिली कि दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाकर जिस बेगुनाह को फंसा दिया गया था, जमीयत उलमा ने उसका केस लड़ा। वो जब आज़ाद हो गया बाइज्जत, तो वहाँ दिल्ली हुकूमत ने उसकी आज़ादी के खिलाफ, रिहाई के खिलाफ अर्जी दाखिल की, लेकिन वहाँ पर दिल्ली सरकार को जूता खाना पड़ा मुंह पर। और बाकायदा दिल्ली हाई कोर्ट ने उस बच्चे को हुकूमत की अर्जी पर सख्त नाराज़गी का इजहार किया और उस बच्चे को आज़ाद रिहा करार दिया। मौलाना अरशद बंदी का इस पर बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है अरशद बंदी साहब ने कि दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाकर बेगुनाहों की जिंदगियों से हम खिलवाड़ नहीं होने देंगे। अल्लाह जज़ाए खैर दे जमीयत उलमा हिंद को। इसलिए मैं जमीयत में 20 साल से जमीयत के खादिम बना हुआ हूँ, जमीयत के साथ मिलकर काम कर रहा हूँ, अपनी सलाहियत, अपना वक्त लगा रहा हूँ जमीयत के साथ साथ, इसीलिए क्योंकि जमीयत बहुत ऊंचा काम कर रही है। हम इसीलिए आपसे अपील भी करते हैं कि आप मुल्क के जिस कोने में हो, जिस गाँव में हो, जहाँ भी हो, जमीयत उलमा के कामों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और हर तरह से जमीयत का ज़कात, सदका, खैरात लिल्लाह जिस तरीके से भी हो आप ताउन करें, मदद करें। डॉक्टर अली जो कि एक सेक्सोलॉजिस्ट बीएमएस डॉक्टर हैं, सेक्स की सभी समस्या के लिए संपर्क करें। इसके अलावा नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया वाई का पक्का इलाज किया जाता है। बवासीर खूनी हो या मस्से वाली हो, जड़ से खत्म हो जाती है। शुगर बिना परहेज, बिना अंग्रेजी दवाइयों के गारंटी के साथ बिल्कुल खत्म हो जाता है। धात रोग या नाइटफॉल, इसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट करें। चेहरे की झाइयां, दाग धब्बे, कालेपन से है परेशान तो पाए साफ, मुलायम, चमकदार, खूबसूरत स्किन, नेचुरल ग्लो, कुदरती निखार के साथ नूर क्रीम सिर्फ 5 से 6 दिन के अंदर असर। हर्बल सेहत लाया है 100% देसी जड़ी बूटियों से 72 घंटे में इलाज। मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, जोड़ों का दर्द, बवासीर, खुजली, बालों का झड़ना, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, देश या विदेश से कहीं से भी हो, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, लिकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट